الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل صاحب احترام میرے بزرگوں دوستوں، حضرت حافظ صاحب کو میں سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک طویل عرصہ سے انہوں نے امت کو جوڑنے کے لیے، ان تک توحید و ختم نبوت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے خواتین و حضرات کو جمع کرتے ہیں، اور یہ میسج، یہ پیغام بحمدہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اندرون ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک تک بھی آپ کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے بڑے جید علماء کرام اس خصوصی نشست کے اندر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت حافظ گلزار احمد آزاد صاحب کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے مراکز کی حفاظت فرمائے، اور یہ ایک بہت بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت حافظ گلزار احمد آزاد صاحب میرے بہت پرانے محبت اور تعلق والے بھی ہیں، اور ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پنجاب کے یہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ اب ماشاءاللہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے ختم نبوت کے محاذ پر کام لے رہا ہے۔ یہاں ہمارے جماعت کے سرکردہ مرکزی رہنما حضرت مولانا ڈاکٹر سید احمد عنایت اللہ دامت برکاتہم، جرنیل ختم نبوت حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج سمیت حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی و دیگر ہماری جماعت کے اکابرین بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ایک بہت اچھے انداز کے اندر ہماری جماعت کا پیغام اور میسج یہ پہنچ رہا ہے۔ بہرحال آج کے اس پروگرام کے اندر حضرت نے بھی مجھے بھی دعوت دی ہے، یہ ان کی شفقت ہے۔ میں تو ایک ادنا ختم نبوت کا کارکن ہوں، رضاکار ہوں۔ یہ میرے ان دوستوں کی، بھائیوں کی محبت ہے، شفقت ہے، مجھے یاد کر لیتے ہیں۔ طبیعت بھی میری ناساز تھی، اب بھی ہے، لیکن الحمدللہ آج ہمت یہ نہیں تھی میرے اندر اس درس کی، لیکن ان کا حکم تھا۔ میں نے یہ کہا کہ یہ اس حوالے سے میری حاضری بھی میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ، یقیناً۔ تو یہ مبارک لمحات ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے موضوع، یہ مجھے کل ہی انہوں نے بتایا ہے، میں کوئی صحیح تیاری بھی نہیں کر سکا، لیکن کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کی خدمت کروں۔ وہ کیا ہے؟ ربوہ سے جناب نگر، ربوہ سے، ربوہ سے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ سحری کھا کے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی غنود کی حضرت، تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولتا رہتا رہا۔ یہ تو ہے نا جی، سحری کھانے کے بعد ویسے نا غنود کی ہوتی ہے، پھر آپ کی تراویح بھی پڑھی ہے، جاگے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھی ہے، تو یہ چیز ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے تھوڑا سا بیداری کا اتنا لمبا چوڑا پروگرام تو نہیں ہے۔ ربوہ سے چناب نگر، یہ ربوہ اور یہ قادیانی فتنہ ایک بہت بڑا ناسور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ختم نبوت کے غدار ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے دشمن ہیں، انگریز سامراج کے یہ کماشتے اور ان کے ایجنٹ ہیں۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، امت مسلمہ میں نفاق پیدا کرنے کے لیے اس فتنہ قادیانیت کا بیج بویا گیا اور انگریز سامراج نے کھڑا کیا۔ یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ خود مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، میں انگریز سامراج کا گماشتہ ہوں، میں اس کا لگایا ہوا خود کاشتہ پودا ہوں، یعنی میری پرورش اور میری رہنمائی اور مجھے سپورٹ کرنے والا انگریز ہے۔ اب انگریز مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا دوست نہیں ہو سکتا،
وہ تو دشمن ہے اور یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں نے جناب ملکہ برطانیہ کی شان میں اور ان کی شان میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھری جا سکتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن کا کردار ہے۔ ہمارے علماء کا کردار ایک شاندار کردار ہے، ہمارے اکابر کا ماضی شاندار ماضی ہے، حال بھی الحمدللہ ہے کہ آج بھی ہمارے اکابر علماء حق کا پوری دنیا کی باطل اور صہیونی اور سامراجی قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آج وہ شخصیات اور وہ کفری آپ کے اکابر علماء کی قربانیاں، ان کی جد و جہد، ان کے مجاہدانہ کارناموں سے آج بھی وہ اس کے معترف ہے۔ تو میرے دوستو، انہوں نے اس شہر کو آباد کیا جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا۔ ربوہ رکھنے سے پہلے، اس کا نام رکھنے سے پہلے 1947 میں پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ پاکستان کا وجود 1947 میں عمل میں آیا۔ اس وقت یہ تحفے بھی انگریز نے یہاں بھیج دیے۔ بشیر الدین محمود مرزا اور یہ قادیانی فتنہ لاہور آ کر ڈیرے لگائے۔ پھر انہوں نے ڈپٹی کمشنر جھنگ کو درخواست دی کہ ہمیں ایک شہر ربوہ کے نام سے آباد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اتنا رقبہ جو ہے وہ ہمیں لیز کے اوپر دیا جائے۔ یہ درخواست ڈپٹی کمشنر کو دی گئی۔ 1034 ایکڑ رقبہ، 1034 یا 35 ایکڑ رقبہ انہوں نے 1948 میں لیا، اور وہاں اس نام سے، ربوہ نام سے، اس بستی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب اس کے اندر یہ تھا کہ یہاں صرف قادیانیوں کی اسٹیٹ ہوگی، یہاں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اور کسی کوئی مسجد مدرسہ تو دور کی بات ہے، وہاں کسی کے نہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی یہ جاگیر ہوگی اور قادیانی جماعت کا یہ ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ بہرحال انہوں نے اپنی تگ و دو کے بعد، چونکہ اس وقت سب سے پہلا وزیر خارجہ جو تھا وہ سر ظفر اللہ خان قادیانی تھا، اب ان کے لیے یہ کام، یہ مسئلے کوئی مسائل نہیں تھے، ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، چونکہ انگریز سپورٹ کر رہا تھا۔ سر ظفر اللہ خان قادیانی کو انہوں نے وزیر خارجہ بنوایا، اور وہ جہاں جس دنیا کے ملک میں جاتا تھا وہ کہتا تھا میں پہلے احمدی ہوں، قادیانی ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں۔ انہوں نے وہاں جا کر اپنے قادیانیت کے اڈے بنوائے، اور ان کے مبلغ مربی وہاں انہوں نے تعینات کرائے، انہوں نے ایک ڈھانچہ بنا دیا، اور پوری دنیا کے اندر اس نے ان کی اس بنیاد کو مضبوط کرنے میں سر ظفر اللہ خان قادیانی کا ایک بڑا کردار تھا۔ اسی طرح یہ ربوہ نام کی جگہ لینے میں اس کی دلچسپی تھی، اور یہ اتنا بڑا رقبہ ان کو مل گیا، اور یہ جماعت احمدیہ کے نام انہوں نے یہ 1034 یا 35 ایکڑ رقبہ جو ہے یہ اپنے نام لگوا لیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ ان سے حلف لیتے تھے جو قادیانی ہوتے تھے کہ ان کو اپنے طور پر وہ یہ دیتے تھے کہ یہ جگہ آپ کی ہے، اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں، لیکن اس کے اوپر ملبے کے آپ ذمہ دار ہیں، مالک ہیں، اس جگہ کے آپ مالک نہیں ہوں گے، اس جگہ کے مالک آپ نہیں ہوں گے، آپ ملبے کے مالک ہیں۔ تو جب بھی کوئی اگر قادیانی ان سے بغاوت کرتا یا ان کے مظالم سے تنگ آ جاتا تو اس کو نکال دیتے تھے، کہتے تھے کہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے 20 گھنٹے کا ٹائم ہے، بے شک اپنا ملبہ لے کر تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ ان کی فرعونیت آج بھی جاری ہے، آج بھی یہ ان کا قانون ان کے اوپر لاگو ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرات علماء کرام، اس عنوان پر کام کرنے والی جماعتیں، مجلس احرار اسلام ہو، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت و دیگر، یہی مطالبہ کرتے چلے آ رہی ہیں کہ ربوہ کو جہاں کھلا شہر ہے وہاں قادیانیوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ ہمارا موقف یہ ہے اگر ان کے سروں سے یہ تلوار ہٹ جائے، اتر جائے، ان کو مالکانہ حقوق مل جائے، ہمارا نظریہ اور ہمیں یقین ہے وہ قادیانی نہیں رہیں گے، آزاد ہو جائیں گے، وہ دامن رسالت سے وابستہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے اکابر کا ایک مطالبہ ہے۔ بہرحال یہ ربوہ ہے،
اور ربوہ ان کی جاگیر ہے۔ اب یہ 1035 ایکڑ رقبے کے اوپر یہ قادیانیت کی اسٹیٹ ہے، جہاں آج تک بھی کسی مسلمان کو کوئی مکان، کوئی جائیداد بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی مالک انجمن، صدر انجمن احمدیہ ہے، اس کے نام ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کا مکان یا ایک مرلہ یا کچھ فٹ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اکابرین نے بہرحال اس کے خلاف بڑی جد و جہد کی۔ حضرت علامہ محمد شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تک ان ہمارے اکابرین نے بڑی بھرپور محنتیں کی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اب دیکھیے کہ اس ربوہ کا نام انہوں نے لوگوں کے اندر ایک دجل اور فریب اور دھوکہ دینے کے لیے اس شہر کا نام انہوں نے ربوہ رکھا۔ اب یہ دیکھیے، اب وہ کہتے ہیں کہ ربوہ کا نام قرآن کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ واحد ملک ہے جس کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام قرآن کے اندر ربوہ موجود ہے۔ اب وہ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی، اور جناب مرزا غلام قادیانی وہ مسیح موعود بن، اس طرح کے وہ دھوکے دینے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے، اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ ایسے اللہ نے حفاظت ذمہ داری لی کہ جیسے حجاج بن یوسف اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر، آمر اور فرعون صفت حکمران تھا، اور اس نے بڑے بڑے صحابہ کی گردنوں کو بھی اڑوا دیا اپنی تلوار کے وار سے، اتنا بڑا وہ ظالم اور سفاک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک کام لیا کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لی ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اوپر پہلے یہ اعراب، زیر، زبر، پیش، نقطے وغیرہ یہ نہیں تھے۔ اس نے کہا چلو یار یہ کام میں کر لیتا ہوں، شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے جب یہ کام کیا، زیر، زبر، پیش وغیرہ، مد نشاء، تاکہ وہ تو عرب لوگ تھے، سمجھتے تھے، ہم اجمی تو نہیں سمجھ سکتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا۔ جب اس نے کام یہ شروع کیا تو اس کے پاس یہود کے علماء کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک بڑا کام کر رہی ہیں، آپ قرآن کی خدمت کر رہی ہیں، اور ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطالبہ ہے؟ مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سورۃ کہف کے اندر 16ویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر ایک آیت ہے، اور جس کے اندر ہے کیا ہے جی، ان یضیفہما۔ یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی اس بستی کے اندر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام گئے، تو انہوں نے ان گاؤں والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا، ان کھانے والوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ یہ آیا کہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ پنڈ والوں نے، علاقے والے لوگوں نے انکار کر دیا کھانا دینے سے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ ہمارا مطالبہ آپ سے یہ، ہماری بڑی بدنامی ہے، آپ مہربانی کر کے یہ باغ جو ہے نا، باغ کا نقطہ جو نیچے ہے نا، اس نقطے کو اٹھا کر اوپر کر دو، اور اس کے ساتھ ایک نقطے کا مزید اضافہ کر دو۔ یہ قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے، تفصیلات حضرت فرمائیں گے آپ کو۔ تو یہ کیا بن گیا؟ فَأَبَوْا کی بجائے فَأَتَوْا بن جائے گا، اس کا معنی بدل جائے گا کہ گاؤں والوں نے ان کو کھانا بھی دیا، پہلے وہ ہمارے اوپر ہی۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ مطالبہ ہے؟ جی یہ مطالبہ ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ڈکٹیٹر آدمی تھا، ظالم صفت آدمی تھا، اس نے کہا میں نے آپ کی بات سن لی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، بہت اچھا، آپ بیٹھیں، میں ابھی آ کر جو ہے میں فیصلہ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اندر گیا، اندر تلوار لے کر باہر آیا، اور ان 10 علماء تھے یہود کے، سب کو لائن میں لگا دیا، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تیرے تو علم کے اندر ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں، میں بڑا ڈکٹیٹر ہوں، میں نے بڑے بڑے بے گناہوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ صحابہ کی گردنیں بھی میں نے اڑا دی ہیں، اللہ میں تو بڑا ظالم، بڑا گناہ گار ہوں، لیکن یہ یہود مجھ سے یہ امید توقع رکھیں میں تیرے قرآن کے اندر رد و بدل کروں؟ اللہ اکبر، اللہ یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ پھر حجاج بن یوسف کا سن لو، 10 کے 10 یہود کے علماء کی گردنوں کو ایک ایک کر کو اڑا کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس ظالم سے بھی لی ہے۔ حضرت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علماء حضرات آپ بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائد محترم حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا چنیوٹی ایک بڑے بہادر جری اور ختم نبوت کے مشن پر کام کرنے کا جنون تھا، سبحان اللہ، جنون تھا اور تعصب بھی نہیں تھا، سب کے پاس چلے جاتے تھے، جو گالیاں بھی دیتے تھے نا ماشاءاللہ حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں بھی چلے جاتے تھے۔ یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے ایک دفعہ کہا حضرت میں نے فلاں جگہ سے نا جی سنا کہ آپ کی ماں بہن بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں حضرت، اللہ 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 اللہ، میں تو سن کے بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے جب تو مجھے کہنے فرمانے لگے حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ایسے قاری صاحب ہو، ایسے چنیوٹی ہماری بولی تھی، قاری صاحب ہو اور سن ایک چپ تے سو سکھ، ایک چپ تے سو سکھ، کوئی بات نہیں، یعنی ان کا یہ مزاج تھا، ان کا یہ مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ سب سے پہلے دنیا کے اکثر ممالک کے اندر تحفظ ختم نبوت کی نسبت اور حوالے سے حضرت چنیوٹی کا کردار قابل ستائش ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے دارالعلوم دیوبند ہو اور رابطہ عالم اسلامی ہو، مکہ معظمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، انڈونیشیا ہو، افریقہ ہو، امارات ہوں، حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی گئے، جرمنی گئے، کئی دیگر ممالک کے اندر بھی جا کر اس فتنہ کی سرکوبی انہوں نے کرنے میں اپنا پورا حق ادا کر دیا۔ تو جہاں بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رفع، یہ قرآن کی تعریف ہے اور قادیانی یہ دھوکہ دے رہی ہیں، یہاں پاکستان کے حضرات بھی ایسے سمجھ رہے تھے، نوجوان جن کو پتہ نہیں تھا وہ بھی متاثر ہو رہے تھے، اور حضرت افریقہ گئے وہاں بھی وہ لوگ بڑے متاثر، تو انہوں نے یہ عزم کیا کہ رفع کا نام تبدیل ہونا چاہیے۔ حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے سٹیکر، رسائل، جرائد، اخبارات کے اندر اور کارنر میٹنگوں کے اندر، کانفرنسوں کے اندر، ہر جگہ پر اس مطالبہ کو عام کرنے میں کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ہے کہ رفع کا نام تبدیل کرو، رفع کا نام تبدیل کرو۔ کم از کم 30 سال انہوں نے یہ جد و جہد کی ہے، کبھی کسی کے دروازے پر جا رہی ہیں، کبھی ضیاء الحق کے دروازے پر جا رہی ہیں، کبھی کسی کے دروازے پر جا رہی ہیں، کبھی ملک کے صدر کو مل رہی ہیں، وزیر اعظم کو مل رہی ہیں، وزراء اعلیٰ سے مطالبہ کرا رہی ہیں، ادھر ادھر سے ان کو ٹیلی گرام وغیرہ بھجوائے۔ یہ مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انتھک محنت اور کوشش ہے کہ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ الحمدللہ حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع کا نام تبدیل کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کا کارنامہ ہے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک کارنامہ ان کا یہ بھی ہے کہ جب یہ بے ایمان قادیانی فتنہ یہاں آیا، دریا کے اس طرف آیا، مغرب کی طرف سے، ادھر مشرق کی طرف سے حضرت مولانا چنیوٹی بیٹھے تھے، سبحان اللہ، انہوں نے تعاقب کیا، ڈٹ کر اپنی ساری توانائیاں وقف کر دی ہیں۔ اگر مولانا چنیوٹی شاید وہاں نہ بیٹھے ہوتے تو آج پورا علاقہ یہ قادیانی ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محنت، ان کے اخلاص، ان کی کاوش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمانوں کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا۔ یہ رفع ہے اور قادیانی کا شہر ہے، کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا، ان کی اسٹیٹ ہے، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ کوئی اگر مسلمان وہاں داخل ہوتا، کئی مسلمان سبزی والے تھے، دوسرے تھے، پھیری والے جاتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ آج تک ہمیں ان کی لاشوں کا کوئی پتہ نہیں چلا، نہ قاتل کا۔ یہ ایسے ظالم ہیں، انہوں نے بے شمار بے گناہوں کو وہاں قتل کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہمارے اکابر کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ دیکھیے کہ جد و جہد ہوتی ہے۔ پھر 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت چلتی ہے، اس کے اندر بھی یہ مطالبات شروع ہو رہی ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم بھی اقلیت قرار دیا جائے۔ پھر بعد ازاں مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک یہ زبردست عروج پر پہنچ جاتی ہے کہ رفع کا نام تبدیل کیا جائے۔ بہرحال رفع کا نام تبدیل ہو گیا، اور اس کے اندر مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے رابطہ عالم اسلامی سے رابطہ کیا، اور امام الشیخ عبداللہ بن سبیل سے، عمر نصیف سے، ان حضرات سے بھی یہ سفارشات بھی کرائیں، ان کو بھی قائل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال کامیابی عطا فرمائی کہ رفع کا نام تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا نام تبدیل ہو گیا تو مولانا چنیوٹی نے کہا کہ مختلف آراء آنے کی، کون سا نام؟ حضرت چنیوٹی تو یہ کہتے تھے کوئی بھی نام رکھ دو، قادیانی رکھ دو، ہمیں منظور ہے، رفع نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، رفع نہیں ہونا چاہیے، باقی جو بھی رکھ دو۔ قادیان کا نیو قادیان کا آرڈیننس نافذ ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں،
हाँ वो जारी हो गया, भी इसका जो है नोटिफिकेशन हो गया कि अब इसका नाम न्यू कादियान होगा। मैंने हज़रत चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की, मैंने कहा हज़रत अब तो मैं भी कादियानी हूँ, आप भी कादियानी है, हमारे जो मुसलमान वाले थे वो भी कादियानी। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैं कहा हज़रत मतलब तो साफ जाहिर है फैसलाबाद का फैसलाबादी है रहने वाला, और जनाब मुल्तान का मुल्तानी है, चिन्योटी है, आप चिन्योटी है, चिन्योट का रहने वाले, हम कादियानी, हम तो हमारा जिहाद भी जिद्दोजहद भी आपकी ये समझ नहीं आ रही है क्या हो गया है। तो बहरहाल रब्वा का नाम न्यू कादियान भी हुआ, एक दो और भी हुए। मौलाना चिन्योटी की तो ख्वाहिश ये थी कि इसका नाम चक ढिगियां, जो इसका बुनियादी नाम है महकमा माल के अंदर आज भी चक ढिगियां हैं, वही रख दिया जाए, हमें तब भी कोई एतराज नहीं। बहरहाल उलमा के साथ मुशावरत के बाद हज़रत चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह की जिद्दोजहद कोशिश के बाद इसका नाम रब्वे की बजाय चनाब नगर हो गया। अब जनाब जब रब्वा ये खुला शहर करार हो गया, मुसलमान वहाँ आबाद हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से मेरे जैसे ख़त्म नबूवत के अदना कारकुन की भी तकर्री हुई, तो अल्लाह ताला की तौफीक से उस रब्वा के अंदर फिर हमने मसाजिद की बुनियाद रखी। और सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर सदाए तौहीद व ख़त्म नबूवत की तौफीक अता फरमाई। मजलिस अहरार इस्लाम ने एक फातिहाना अंदाज के अंदर वहाँ उस शहर के अंदर डेरे लगाए, अपना मरकज़ कायम किया, और उस सरज़मीन पर बिहम्दि ताला सबसे पहले नमाज तरावी और ईद उल फितर ईद उल अज़हा की बुनियाद अल्लाह ताला ने इस आजिज़ से रखाई। और फिर मसाजिद की बुनियाद, फिर जो ऐवान महमूद है मिर्ज़ा महमूद के नाम पर कादियानी ने अपना एक बहुत बड़ा हाल बनाया है, जिसमें पूरी दुनिया के कादियानी वहाँ बैठकर अपनी मीटिंगें इजलास करते हैं, बजट तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं वहाँ। उसके बिलमुकाबिल सब तहसील के एरिए इलाके के अंदर मेन मरकज़ के ऊपर जो कादियानियत का शहरा है बड़ा अहम, और उसके अंदर वो मस्जिद की बुनियाद मैंने रखी। आज भी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठकर ख़त्म नबूवत के मिशन पर काम करते हैं। रब्वा का नाम तब्दील हो गया। हज़रत चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तख्ती तैयार कराई, और हमने हज़रत के हुक्म से जनाब नगर अड्डे के ऊपर उस तख्ती को नस्ब करा दिया। फिर उसकी नकाब कुशाई का मौका आया, तो हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को दावत दी कि आप आएँ। और जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ उस ऐवान महमूद को हज़रत मौलाना चिन्योटी ऐवान नमरूद कहा करते थे। सुभान अल्लाह, ऐवान नमरूद के बिलमुकाबिल अब इतने बड़े मशाइख, और पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर सईद अहमद खान मनहेज वो आया, और उसकी तकरीब नकाब का वशशाई हुई, और जुमे के मौके पर माशाअल्लाह बड़ा इज्तिमा हुआ। कुफ्र का सीने के ऊपर इतने बड़े अकाबिर उलमा मशाइख का वजूद, और जनाब नगर की खुशी, और रब्वे नाम की तब्दीली के ऊपर हलवे तकसीम हो रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के फिजा बुलंद हो रही थी। ये हज़रत चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह का एक किरदार है। बहरहाल इस रब्वा के जनाब नगर हो गया। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट हो या दीगर जमातें हैं, मजलिस अहरार इस्लाम है, आलिम मजलिस ख़त्म नबूवत है, ये अपने अपने अंदाज के अंदर भरपूर अंदाज के साथ ये ख़त्म नबूवत के महाज पर काम कर रही हैं। तो ये रब्वा से ही हमने ये काम सफ़र शुरू किया। अब जनाब नगर के अंदर हम आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉन्फ्रेंसों के अंदर, हमारे इज्तिमाआत के अंदर, हमारे दीनी मजहबी ख़त्म नबूवत के हवाले से प्रोग्रामों के अंदर बहुत बड़ा इजाफा हुआ, और कुफ्र को भागने पर मजबूर कर दिया। फिर मिर्ज़ा मसरूर जो था, ये पहला उनका वहाँ ये पाँचवा उनका नाम निहाद खलीफा बना। जब ये रब्वा नाम की ये तख्ती जनाब नगर के हवाले से लगी, इनको बड़ी तकलीफ़ हुई, इन्होंने उसके ऊपर स्याही लगवा दी और उसकी बेहुरमती की। हज़रत चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर हम पुलिस स्टेशन गए, और बड़ी जिद्दोजहद के बाद पर्चा दर्ज हुआ। और ये सबसे पहला मौका था कि जब किसी कादियानी जमात का सरबरा गिरफ्तार हुआ हो, और झंग की जेल के अंदर कई दिन तक वो झंग जेल की दालें खाता रहा है। यह अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह से यह काम लिया है। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि बड़े बड़े हम मुश्किल तरीन रास्तों को अबूर करके वहाँ पहुँचे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत की सदाएं हर तरफ बुलंद हो रही हैं। इधर मस्जिद बन रही है, उधर मदरसा बन गया है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, अल्लाह की तौहीद और ख़त्म नबूवत की सदा बुलंद हो रही है।
یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب بڑے بڑے اکابر، جہاں کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا، اب افریقہ کے علماء آ رہی ہیں، ہمارے سعود حرمین کے آ رہی ہیں، بنگلہ دیش کے علماء آ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ کانفرنسوں پر آتے، بڑے بڑے مشائخ آتے ہیں۔ اب یہ جناب نگر کے اندر بھی ختم نبوت کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے مرزا مسرور جو قادیانی جماعت کا نام نہاد خلیفہ تھا بھگوڑا، وہ بھاگ گیا۔ آج میں کہتا ہوں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کا مصداق ہے، حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے۔ آج وہ بھاگ گئے، اس شہر کو بنیاد رکھنے والے اور ختم نبوت کی بنیاد اور ختم نبوت کے محافظین سیدنا صدیق اکبر کے اس قافلے کے رضاکار کارکن آج محمد عربی کی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، آج نعرے ختم نبوت زندہ باد۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ عظیم مشن ہے، عظیم کاز ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنی جد و جہد کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے مشن پر کام کرتا ہے، اللہ کے نبی کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ مانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تھوڑا ہی کام کیوں نہ کرے، ختم نبوت کا کام کرے گا، انشاءاللہ اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کا اتنا بڑا خطیب ہے، اور جس کو لاکھوں دنیا سنتی ہے۔ عشاء کے بعد ان کا بیان شروع ہوتا ہے، فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، بخاری کا بیان ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنی بڑی پذیرائی اس تحفظ ختم نبوت کی برکت سے ان کو عطا فرمائی تھی۔ جب میاں والی کی جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے بیٹھا عطا اللہ شاہ بخاری جرنیل 20 سیر دانے ہاتھ والی چکی پر پیستا ہوا نظر آتا ہے، تو دوست ملنے کے لیے گئے، کہا کہ بخاری آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اتنی بڑی؟ حضرت امیر شریعت نے فرمایا تھا کہ ساتھیوں، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اگر عطا اللہ شاہ بخاری دن کے وقت 20 سیر دانے پیستا ہے، رات کو اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو بھی تو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے۔ اور حضرت ہمارے مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں، جو آدمی تھوڑا سا بھی کام کیوں نہ کرے گا ختم، انشاءاللہ وہ بھی جنت میں ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ جب اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اس کی جھوٹی نبوت کا انکار کرنے پر آگ میں ڈال دیا، آگ کا کام تو جلانا ہے، وہ تو اللہ کا پیغمبر تھا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے اس کے لیے آگ کو سلامتی والی بنا دیا، گلزار بنا دیا، ٹھنڈی کر دی ہے۔ ارے یہ تو صحابی بھی نہیں ہے، یہ تو حضرت ابو مسلم خولانی صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے، رسول ہے، لیکن تم دیکھو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ نے جلا نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ماشاءاللہ بس سلامت رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے اندازہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جو آدمی بھی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے مشن پر کام کرے گا، انشاءاللہ اس دنیا کی آگ بھی اللہ نے حرام کر دی ہے، جہنم کی آگ بھی حرام ہمارے کر دی ہے۔ تو اتنا بڑا مبارک مشن ہے، ہم اپنے ان اکابرین کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جد و جہد کو، جن کی قربانیوں کی بدولت آج الحمدللہ ہم وہاں کفر کی سرزمین پر رب سے اب چناب نگر میں محمد کے دیوانے آزادانہ طور پر پھرتے بھی ہیں، اور 12 ربیع الاول کا جلوس امیر شریعت کے ابنائے امیر شریعت کی قیادت کے اندر نکلتا ہے، ان کی دہلیز پر پہنچ کر بھی ختم نبوت کی دعوت اور اسلام کی ان کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا؟ یا آج ربوہ چناب نگر کے در و دیوار محمد کی ختم نبوت زندہ باد سے گونج اٹھتے ہیں۔ یہ آپ کے ہمارے اکابر علماء حقہ کی قربانیاں ہیں، ان کی جد و جہد ہیں، ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہاں میں ان شہدائے ختم نبوت جیسی مارچ کے اندر 5-6 مارچ کو لاہور کے روڈوں کے اوپر انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا، انہوں نے سر نگو نہیں ہونے دیا، آج ہم ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانیوں کی بدولت اللہ نے ہمیں عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رہنے کا سلیقہ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کی چوکیداری کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ میں آخری بات یہ کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا نا،
माशाल्लाह। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं जनाब नगर के उस मस्जिद में यह कहा करता हूँ, इंशाल्लाह हाफ़िज़ साहब ये रात मुझे यही बात बता रहे थे, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, वहाँ नमाजियों को भी गरीब सादे सूदे मुसलमान भी होते हैं, बाप अफसर भी होते हैं, कादियानी भी बात सुन। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन अपने नबी के दुश्मनों के सामने हमें रुसवा नहीं करेगा। सबको इंशाल्लाह, सबको इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जन्नत हमारे लिए बनाई है, तौहीद परस्तों के लिए बनाई है, मोहम्मद के गुलामों के लिए, सहाबा के दीवानों के लिए बनाई है। इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हमें कादियानियत के सामने रुसवा नहीं करेगा। आज के इस प्रोग्राम की विसातत से हम सिरात मुस्तकीम से भटके हुए कादियानियों को दावत इस्लाम पेश करते हैं। कादियानियों, इस झूठे मुद्दाई नबूवत मिर्जा गुलाम कादियानी को छोड़कर आमना के दुर्र यतीम खातमुल अंबिया रहमत लिल आलमीन के दामन रिसालत से वाबस्ता हो जाओ। दुनिया आखिरत की सारी कामयाबियां मोहम्मद की गुलामी के अंदर है। अल्लाह ताला मेरी इन मारूज़ात को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये